صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر اور صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای صدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر ثواب کے حساب سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کس صدقے میں سب سے زیادہ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اجر کے حساب سے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحیح ہو، جب تم صحیح ہو، یعنی تندرست ہو، بدن ٹھیک ہو، اور شحیح ہو، یعنی مال کی تم کو حرص ہو، ایسے وقت جس وقت تم کو مال کی حرص ہو، اور کس وقت تعمل الغنا، تو یہ مالداری کی امید کرتا ہو، مالداری کی امید کرتا ہو، اور فقر فاقہ سے ڈر لگتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا کیا، غریب ہو جاؤں گا کیا، تو تجھے فقر کا ڈر ہو اور مالداری کی امید ہو، ایسے وقت میں تم اگر صدقہ کر دو گے تو وہ سب سے بہتر ہے اجر کے حساب سے۔ کب؟ جب تم صحیح ہو، یعنی تمہارا بدن صحیح ہو اور دل میں مال کی حرص ہو، مال کی حرص ہو، اسی طریقے سے تم کو فقیر بن جانے کا ڈر لگ رہا ہے، تم کو فقیر بن جانے کا ڈر لگ رہا ہے اور مالدار بننے کی امید ہے، ایسے وقت میں اگر خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، یہ تمہارا صدقہ بہتر ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے وقت آ جائے لا تہمل، تو دیر نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا، حتی اذا بلغت الحلقوم، دیر نہیں کرنا صدقہ کرنا، ایسا نہ ہو اتنا دیر کر دو کہ تمہاری روح حلقوم تک آ جائے، تب تم یہ کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لیے، اتنا مال فلاں کے لیے۔ وہ تو تمہارے مر جانے کے بعد آلریڈی وراثت کے لیے وارث کے لیے ہو ہی جائے گا مال، اب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، آخرت بنانے میں جلدی کرنا چاہیے، اور صدقہ بھی آخرت بنانے میں ایک اہم عمل ہے، صدقہ خیرات۔ یہاں جو بتلایا گیا ہے کہ تم صحیح ہو بدن کے اعتبار سے اور مال کی امید رکھتے ہو، اس کے بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین بات ذکر کیا ہے۔ کہا جب بندہ صحیح ہوتا ہے، یعنی بدن کے حساب سے کوئی بیماری نہیں رہتی ہے، تو مال کی امید لگا لیتا ہے۔ جیسے ہی بدن صحیح رہے گا اس کو مال کی امید لگے گی کہ کاش کے مال ہوتا ہے۔ جیسے بدن صحیح رہے گا تو مال کی امید ہوگی، مال کی امید ہوگی۔ کیوں ایسا ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بندہ تندرست رہتا ہے نا، صحیح سلامت رہتا ہے، تو موت کو بہت دور دیکھتا ہے، موت کو بہت دور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ابھی موت نہیں آئے گی، گرچہ اچانک موت آ جاتی ہے بندے کو، لیکن جب بدن صحیح رہتا ہے تو موت کو بہت دور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ابھی کیا موت آئے گی۔ جب موت دور دیکھ رہا ہے نا کہ ابھی نہیں مروں گا، تو کیا سوچتا ہے کہ اتنا دین کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بالکل صحیح بات ذکر کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی زندہ رہوں گا تو کچھ کر کے رکھوں گا، اور خرچ کرنے کے لیے اس کو ڈر لگتا ہے،
خرچ کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، جیسے سمجھتا ہے کہ خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، بعد میں مشکل پڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو موت اس کو قریب دکھتی ہے کہ اب میں مر جاؤں گا۔ جب وہ موت قریب دکھتی ہے تو دنیا اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو دنیا، وہ بندہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، بالکل سستا سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے میری زمینیں بیچ دو اور علاج کرو، تو میری زمینیں بیچ دو اور علاج کرو، کہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس وقت سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اس وقت کتنا مال ہو وہ مال کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا جب تم صحیح ہو اور مال کی امید بھی لگائے ہوئے ہو اور غریب بن جانے کا ڈر بھی لگا ہوا ہو، غریب بن جانے کا ڈر بھی لگا ہوا ہو تو مال کو خرچ کرو، کیونکہ اس وقت مال خرچہ سب نہیں کر سکتے۔ اب خود اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک بار نظر دوڑائیے ہم سب کہ صدقہ کب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ کیا ہم بھوکے مر جا رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کم سے کم 100 روپیہ ہے کہ نہیں سب کے پاس؟ سب کے یہاں مجھ کو لگتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 100 روپیہ نہیں ہوگا، 200 روپیہ 500 روپیہ نہیں ہے، لیکن آپ خود غور کیجئے کب صدقہ کیے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کو پتہ چلے گا ہاں کیے ہیں، اور ہم لوگ کچھ میں ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان میں کیے ہیں اور پھر دوسرے رمضان میں کریں گے۔ کیوں؟ ابھی کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، وہ رہتا ہے۔ صحت مند ہے تو لگا رہتا ہے کہ تھوڑا چھپا لیتا ہوں، چھپا کر رکھتا ہوں۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس مال کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے دے دو، اس کے لیے دے دو، تب وہ مر جائے گا نا، تو سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اس سے پہلے کہ کچھ کھا لوں یا کچھ کر لوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو زیادہ کھانے پینے کا دل لگتا ہے، وہ چٹپٹے کھانے کا دل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مال چھوڑ کر کیا کروں گا، تو کھا لیتا ہوں، حالانکہ ڈاکٹر آلریڈی پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ زیادہ نہیں کھانا، زیادہ نہیں کھانا، ایسی حالت رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات کہی، کہا اتنا دیر نہیں کرنا کہ حلقوم تک تمہاری روح پہنچ جائے، یعنی ایک دم آخری وقت مرنے کے آئے تو کوئی چارہ نہیں ہے تو سمجھتا ہے کہ بیٹا یہ مال اس کو دے دینا، یہ یا تو بیٹا اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، کسی کو صدقہ کرنے کے لیے دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مال تو فلاں کے لیے ہو جائے گا، تمہارا تھوڑا نہ ہوگا، مر جانے کے بعد، مرنے کے بعد مرنے والے کا ہوگا؟ نہیں ہوگا، جس کا رہنا ہے اسی کا ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حلقوم تک جان پہنچ جائے تب نہیں کہنا کہ فلاں فلاں کے لیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جو ہے، روح جان وہ نیچے طرف سے نکلتے جاتی ہے، پیر طرف سے، پیر طرف سے۔ انسان کی موت مرنے کا جو شروعات ہوتا ہے پہلے پیر کی طرف سے مرتے جاتا ہے، پیر طرف سے مرتے جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بدن مرتا جاتا ہے، مرتا جاتا ہے۔ جب اس کی روح یہاں تک آتی ہے تو ملک الموت آ کر قبض کرتے ہیں، تب اس کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پورا بدن سن ہے لیکن آنکھ ادھر ادھر کرتا ہے، منہ سے بولتا ہے، پورا بدن مر گیا ہے، اس کا طاقت ختم ہے، پیر میں طاقت ختم ہے، ہاتھ میں طاقت ختم ہے، لیکن آنکھ سے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے یا بولتا بھی ہے۔ یہی وجہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ موت جو ہے، انسان کی موت نیچے سے چڑھتے جاتی ہے، پیر کی طرف سے چڑھتے 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 یہاں سے اوپر طرف سے آتی ہے اور حلق تک پہنچتی ہے تو روح قبض ہو جاتا ہے، روح قبض ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بہت اہم نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب صحت کی حالت میں ہو
تو کچھ خرچ کر لینا چاہیے آخرت کے لیے. آخرت کے لیے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک مرنے کے وقت ہے اور جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے تب تک اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اور جب عقل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی کوئی اعتبار اس کی بات کا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو یہ پیغام دیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے, آخرت کے لیے بہتر ہے. تو کبھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا مال ہی صدقہ, پورا مال تو صدقہ بھی نہیں کیا جاتا ہے, منع ہے. پورے مال کا صدقہ کرنا منع ہے. بندہ جتنا ہو سکے تھوڑا بہت اپنے مال سے صدقہ کرے گا تو قبر میں بھی, قبر کی عذاب میں بھی اس کے لیے فائدہ ہوگا, قبر کے عذاب کے لیے بھی وہ صدقہ فائدہ ہوگا, قیامت کے دن بھی وہ صدقہ کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور نیک کام میں جلدی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو غفلت کی زندگی سے دور رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.